ہیں اور اس کا آپ نے مظاہرہ کل دیکھا. کل گجرانوالہ میں جو کہ نواز شریف صاحب کا سسرال بھی ہے، جس سرموہری سے ان کے سسرال نے اور مریم نواز کے ننیحال نے ان کو ایک سرموہری کا سے ان کو ٹریٹ کیا، وہ ان کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے ذاتی ایجنڈے کے لیے عوام کبھی نہیں نکلیں گے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو گجرانوالہ کی اپنی آبادی ہے وہ لاکھوں میں ہے اور اس پورے ڈویژن کی آبادی کروڑوں میں ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ اگر پورے سینٹرل پنجاب کی سیٹس دیکھ لیں تو اس میں صرف 10 سیٹیں جو ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، باقی سیٹیں تو ان کی تھیں. تو اگر یہ اسٹیڈیم کو نہیں بھر سکے تو انہوں نے باقی آگے کیا جانا ہے؟ اور جو چیلنج میں نے ان کو دیا تھا اس سے تو چاہیے کہ پرویز رشید اور رانا ثناء اللہ اور خرم دستگیر استعفیٰ دے دیں. انہوں نے تو ذکر کیا ہمارے دسمبر کا، ان کا تو لگتا ہے کہ دسمبر کل رات سے ہی شروع ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے کل اپوزیشن نے جو زبان استعمال کی، خاص طور پہ بلاول بھٹو نے، خاص طور پہ خواجہ آصف نے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی. بلاول بھٹو، آپ سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ خواتین کے بارے میں بات کر کے جتنی آپ یہ ایک اتنی گھٹیا حرکت کریں گے، اس سے ہمیں اس کی توقع نہیں تھی کہ کس طرح سے آپ نے خواتین کو انوالو کیا جن کا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی اپنی والدہ بھی بہت وہ سیاست کرتی تھیں. آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مناسب ہے؟ اور خواجہ آصف، انہوں نے تو بہت ہی گھٹیا کام کیا. انہوں نے اپنے کماش کی مظاہرہ پن کر دیا کہ کس طرح سے وہ ان کی جو وہ ہے سیاسی جو ان کی کنسٹرکشن ہے وہ کس قسم کی ہے. پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اور جو کل جو ان کا جو اتحاد کا جو ایک مظاہرہ ہوا اس میں نہ تو اتحاد نظر آیا، نہ یقین نظر آیا، اور نہ کوئی اس میں کوئی ڈسپلن نظر آیا. جس طرح سے مولانا فضل الرحمان جو کہ ان کی پارٹی، ان کے جو الائنس کے سربراہ ہیں، جس طرح سے ان کو خالی کرسیوں کے سامنے خطاب کروایا، تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے مولانا صاحب کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے. مارچ میں بھی دیا تھا پچھلے سال اور ابھی بھی دیا ہے. تو اس سے ان کا جو نظر آ رہا تھا کہ وہ ان کے پاس نہ تو کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کوئی آگے جانے کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے کچھ ہے. انہوں نے تو اپنے 40 سال میں جو کچھ نہیں کیا پاکستان کے عوام کے لیے، تو وہ ابھی کیا کریں گے؟ ابھی یہ آ گئے ہیں عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے. مریم نواز شریف بتائیں کہ انہوں نے کب آخری دفعہ کسی غریب سے ملاقات کی ہے؟ ان کو غریبوں کا کیا پتہ ہے؟ ان کے غریبوں کے دکھ درد کا کیا پتہ ہے؟ ان کے تو جلسے میں بھی غریب لوگ نہیں تھے. تو ان کا جو سفر تھا وہ پہلا ہی شو ان کا اتنا فلاپ ہوا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی مستقبل ہے. بڑا شور سنتے تھے ہم پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. یہ ان کا حال تھا. ایک مہینے سے تیاریاں کر رہے تھے، ایک مہینے سے تقاریر ہو رہی تھیں، لیکن اس کا ہم نے انجام کیا دیکھا؟ کل رات ایک فلاپ شو، آدھا اسٹیڈیم، لوگ چلے گئے تقریریں سنے بغیر. اور جس طرح آپ نے اداروں پہ بات کی، یہ بھی آپ ایک ایسا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں جس سے کہ آپ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ دشمنوں کی زبان استعمال کر رہے ہیں جس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. ہم پوری طرح سے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں برداشت کی جائے گی جو کہ اس ملک کی سلامتی کو، ان لوگوں کو جو اس ملک کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے اپوائنٹ کیا، آپ ایکسٹینشن میں شریک تھے. آج جو ہے تو آپ چونکہ آپ کی منشا کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو آپ نے جو ہے تو گندی زبان استعمال کرنی شروع کر دی ہے. یہ بالکل برداشت نہیں ہوگا. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں فواد چودھری سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ نومبر 2011 میں عمران خان صاحب نے اپنا ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ جب بھی احتساب شروع ہوگا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اور کل ہم نے دیکھا کہ امیر زادوں کے ناخلف بچے کس طریقے سے
گفتگو کر رہے تھے اور کس طریقے سے یہ بگڑے ہوئے امیر زادے عوام کو اور فوج کو للکار رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ اگر 11 پارٹیاں کروڑہا روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر 15 سے 18 ہزار لوگ ہی جمع کر سکیں، جبکہ گجرانوالہ کی اپنی آبادی جو ہے وہ ملینز میں ہے، اور اگر آپ گجرانوالہ ڈویژن کو دیکھیں تو وہ کروڑوں سے تجاوز کر جاتی ہے، اور اس آبادی میں سے صرف 15 سے 18 ہزار لوگ اپوزیشن اکٹھے کر پائی. اس کے بعد تنظیم کا حال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو رات 2 بجے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے یہ موقع دیا کہ وہ بھی خطاب کریں. اس وقت خالی کرسیوں سے ان کا خطاب تھا، اور اگر میری نظر میں اگر مولانا یہ وعدہ کر لیتے کہ صبح ہم حلوے کے ساتھ ناشتہ بھی دیں گے، شاید کچھ لوگ رک جاتے کرسیوں کی نظر میں، لیکن خالی کرسیوں سے انہوں نے اپنا خطاب جو ہے وہ جاری رکھا. جہاں تک اداروں کی بات ہے اور نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہوئی، باقی لوگوں کی جو تقریر ہوئی، نواز شریف ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی روٹھی ہوئی محبوبہ ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے بدلہ لیں فوج سے کہ انہیں ٹھکرایا کیوں ہے. ان کو اپنا 1985 کا، 1988 کا، 1992 کا، 1990 کا وہ وقت ہی نہیں بھولتا جب وہ لاڈوں میں پلتے تھے، جب جنرل ضیاء الحق نے ان کے منہ میں چوسنی دے کے ان کو جوان کر رہے تھے سیاسی طور کے اوپر، اور جنرل جیلانی ان کا پنگوڑا جھول رہے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا، یہ پہلی بات تو میں مسلم لیگ کے جو لیڈرز ہیں ان کو یہ کہوں گا آپ خطرناک کھیل میں نہ پڑیں. پاکستان کے عوام، پنجاب کے عوام، میں جہلم سے ہوں، میرا شبلی فراز صاحب کا، ہمارا تعلق ایسے علاقوں سے ہے، ہمارے تو قبرستانوں میں کوئی قبرستان نہیں ہے جہاں شہید نہیں ہے، ہمارے تو گاؤں کے گاؤں ایسے نہیں ہیں جہاں پہ غازی نہیں ہے. آپ ہمارے جوانوں کی، ہمارے شہداء کی، ہمارے غازیوں کی آپ بے عزتی کا نیریٹو، بے عزتی کا بیانیہ نہ بنائیں. یہ بھی جو آپ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کہ جرنیل جو ہیں ان کے تو ہم خلاف ہیں، اور ہم فوج کے نچلے جو ہمارے جو سپاہی ہیں، جو نچلے رینکس کے لوگ ہیں ان میں اور سینئر رینکس میں جو آپ ایک تفاوت قائم کرنا چاہتے ہیں، جو ایک فرق قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہندوستان کا ایجنڈا ہے. میں اسی لیے بار بار نواز شریف کے باہر جانے کے خلاف تھا، اور میں ہمیشہ یہ میں نے بات کی کہ آپ ان کو باہر نہ جانے دیں، کیونکہ جب نواز شریف جیسے لوگ باہر جاتے ہیں، الطاف حسین، تو وہ الطاف حسین بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پھر ایک اثاثہ بن جاتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو باہر نہیں بھیجیں. اور آج نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، یہ بیانیہ کو میجر گرو سے علیحدہ تو نہیں ہے، یہ اجیت دوول سے علیحدہ تو نہیں ہے. جو وہ بات کر رہے ہیں، مجھے آپ بتائیے آج کون سا لیفٹیننٹ جنرل ہے پاکستان کی فوج کا؟ کیا پاکستان کا آرمی چیف، کیا پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرلز، ہمارے میجر جنرلز، ہمارے بریگیڈیئرز، ہمارے کرنلز اپنے جوانوں کے شانہ بشانہ جنگیں نہیں لڑے ہوئے؟ کوئی ہمارا جرنیل ایسا نہیں ہے اس وقت، کوئی ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ ایسا نہیں ہے جس نے گولیوں کا خود سامنا نہیں کیا ہوا پچھلے 19 سال سے. اور یہ پچھلے 20 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے 20 سال سے ہر جوان پاکستان کی فوج کا سینہ سپر ہے. ابھی تو کل آپ نے دیکھا ہے ایک 24 سال کا کپتان اپنے جوانوں کے ساتھ شہید ہوا ہے. آپ پاکستان کے فوج کے افسروں کے درمیان اور یہ فرق جب بات کرنے کی ڈالتے ہیں، آپ ہندوستان کا نیریٹو بڑھا رہے ہیں. اور اسی لیے کل گجرانوالہ کے لوگوں نے، سیالکوٹ کے لوگوں نے، نارووال کے لوگوں نے آپ کو مسترد کیا. یہ وہ خطہ ہے جس کا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے. آپ نے کشمیر کے اوپر ایک لفظ بات نہیں کی. آج چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کری، جو پیپلز پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں کشمیر کے اوپر، کلبھوشن کے اوپر، اجیت دوول کے نیریٹو کے اوپر ایک بات نہیں ہوئی. کیونکہ اس وقت جو سربراہی ہے، جو ایک فرق ڈال رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک انٹرنیشنل پاکستان دشمن ایجنڈے کا
حصہ بن چکے ہیں اور اس نیریٹو کو یہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے اب بتائیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ججوں سے آپ نے فیصلے لیے، تو جس جج نے فیصلہ دیا تھا وہ تو آج چیف جسٹس پاکستان ہے۔ پچھلے جو چیف جسٹس تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے تو جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس پہ خلاف فیصلہ دے دیا تھا۔ تو کیا یہ سارے جو ججز ہیں، پاکستان کا جو سارا جوڈیشل نظام ہے، اگر پاکستان میں ایک دو لوگوں کے نظام کے اوپر چل رہا ہے بقول آپ کے، تو مجھے بتائیے یہ آئین سے غداری کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عدلیہ کو، فوج کو نشانہ بنانا نواز شریف کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر، پاکستان کی ریاست کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ ہے ان کا۔ اور اگر آپ اپنے ٹھکرائے ہونے کا بدلہ اس طرح سے لینا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کے پیسوں کو بچانے کے لیے فوج اور عدلیہ کردار ادا نہیں کرتی آپ ان کے خلاف ہیں، تو آپ کے پیسے بچانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ کل کے جلسے میں عوام نے آپ کو مسترد کیا، اس سے پہلے آپ نے ہر کوشش کر لی، پاکستان کے عوام نے الیکشن میں آپ کو مسترد کیا، اور اب آپ ایک خطرناک نیریٹو کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ نیریٹو بھی ناکام ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو 2011 میں بات کی تھی، عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ یہ سب احتساب کے اوپر اکٹھے ہوں گے، وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اب بھی سمجھ لیں، یہ کل بھی سمجھ لیں، یہ پرسوں بھی سمجھ لیں، ہم ان کے کیسز کے اوپر ان کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ نواز شریف کو لندن سے واپس لایا جائے گا، وہ اپنی قید یہاں پہ پوری کریں یا پاکستان کے لوگوں کو ان کا پیسہ واپس کریں۔ اتنی سی بات ہے، اس جھگڑے میں، اس میں بہت طویل جھگڑا ہے ہی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ جلسے ابھی سے کینسل کر دیں گے۔ جس طرح آپ کے غبارے سے ہوا نکلی ہے پہلے جلسے میں، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بچا آگے جانے کا۔ چوہدری صاحب، ایک تقریر کل جو نشر نہیں ہو سکی، اس میں اب تک کے سنگین ترین الزامات لگائے گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیانیہ کسی اور طرف ہی چل پڑا ہے اور جو باقی رہنما ہیں ان کے، وہ اس بیانیے کا بوجھ برداشت کر سکیں گے، یا ان کو اب سوچنا چاہیے دیکھیں اس قدر سنگین خطرناک کھیل میں؟ دیکھیں نون لیگ کے کارکنوں نے پہلے ہی اس بیانیے سے خود کو ڈسٹینس کر لیا ہے، ورنہ دیکھیں یہ جلسہ کہاں ہوا ہے، 6 MNA کی سیٹیں ہیں، 14 MPA کی سیٹیں ہیں، لوگ نہیں نکلے۔ اب اگلی باری PMLN کے اراکین کی ہے، خود اراکین PMLN کے اراکین انفارمیشن منسٹر صاحب کو کالنگ کر رہے ہیں، مجھے کالنگ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو کالنگ کر رہے ہیں، وہ ٹوٹنا چاہتے ہیں، وہ اس نیریٹو کے ساتھ، اس بیانی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ تو امیر زادوں کے چونچلے تھے کل، جو ان کی اولادیں نکلیں، اور جس طریقے سے انفارمیشن منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جس قسم کی زبان وہاں پہ گھٹیا لچر زبان استعمال کی گئی، اس کی تمام لوگوں نے مذمت کی ہے۔ وہ اداروں کے خلاف استعمال کی گئی، وہ پرائم منسٹر کے خلاف کی گئی، وہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف کی گئی۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات